بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاست ہے، ٹوٹل سیاست، اگر آپ اس کو پلس مائنس ہر چیز کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ پاور کوریڈورز کی ہے۔ پاور کوریڈورز سے میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے، میرا مطلب ہے فوج کی سیاست ہے، یعنی کہ انہوں نے صاحب جو اقتدار ہے، یعنی مقتدرہ کا، یہی ہے نا، ذرا ایک اچھی زبان میں اگر میں آپ سے بات کروں تو انہوں نے مقتدرہ کا کندھا استعمال کیا عمران خان نے، اور امپائر کی انگلی کو تھام کر کے وہ اقتدار میں آ گئے۔ اب جیسے تیسے کر کے پرائم منسٹر تو بن گئے، لیکن وہ بے لوث اتنے تھے، مطلب بے لوث ہی تھے نا، اتنے بے لوث تھے کہ ان کے دل میں اصل باس بننے کا خیال کبھی آیا ہی نہیں، اور اسی لیے کیونکہ لالچ نہیں تھی تو اپنی حکومت براستہ سپر باس، یعنی اس ٹائم کے ان کے سپر باس کون تھے؟ ان کے سپر باس تھے جی جنرل باجوہ، ان کے ذریعے وہ اپنی حکومت چلاتے رہے۔ آئے میں نمانہ، میں مسکین بندہ، میں بہت ہی نمانہ ہوں اور میں تو جی باس بننا ہی نہیں چاہتا، اور باجوہ صاحب بس آپ ہی میرے باس بنے رہے، یعنی تا حیات ان کو ایکسٹینشن تک انہوں نے آفر کر دی کہ جی بس کسی طرح سے یہ تحریک عدم اعتماد نہ لے کر آئے۔ اور اس کی مثال جو ہے کہیں پر بھی دنیا میں نہیں ملتی کہ اپنی لالچ کے لیے، اپنی مفاد کے لیے عمران خان نے کیا کیا کچھ آفر نہیں کیا۔ اب سین یہ ہے کہ پارلیمانی اور سیاسی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے عمران خان جیسے وزیر اعظم نے ڈی جی آئی کو اپنی آنکھ اور کان بھی ڈکلیئر کر دیا، اور آج بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ آئین، قانون، جمہوریت، پارلیمان، ان سب کے اوپر یہ بھاشن دیتے ہیں۔ عجیب بھی لگتا ہے۔ اچھا ہاں سچ، وہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی یاد کرا دوں، مطلب یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ عارف علوی صاحب انہی کی پارٹی کے صدر تھے جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، اور جی عارف علوی کو اپنی سیاست کے لیے بھی عمران خان نے استعمال کیا، اور فوج کا سپریم کمانڈر اپنے عہدے اور اپنے غیر سیاسی ایوان کو سیاسی ملاقاتوں کے لیے استعمال کرتا رہا۔ عمران خان نے انقلابی جھنڈا تب اٹھایا جب وہ جاب لیس ہو گئے تھے، جب ان کو جاب تھریٹ ملا تھا، اور جب ان کے سپر باس نے تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے انہیں یعنی عمران خان کو لال جھنڈی دکھائی تھی، اور اس دن سے لے کر آج تک پوری پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی منشور ہے کہ آئین اور جمہوری بھاشن دے کر سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا پریشر بلڈ کرنا ہے، ایک پریشر کوکر اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی کہ اتنا پریشر بلڈ کرنا ہے کہ وہ خود جو مقتدر حلقے ہیں، جو فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ خود مجبور ہو جائے کہ جی پھر سے ہم عمران خان کو ایوان کے میں اقتدار پر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ساری پاکستان تحریک انصاف کی کہانی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے، بہت غور سے سننے اگلے آپ نے دو جملے، پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس بار جو سپر باس ہے یا جو کرتا دھرتا ہے نا، وہ بلیک میل نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سرنڈر لفظ جو ابھی کے باس ہیں، جو ابھی کے فیلڈ مارشل ہیں، جو ابھی کے آرمی چیف ہیں، سرنڈر نام کا لفظ ان کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات اڈیالہ جیل میں قید عمران خان اور جیل سے باہر دستیاب جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیائی توپیں، جی ہاں کیا کہا میں نے، سوشل میڈیائی توپیں اب خاموش ہیں اور مذاکرات کی دہائیاں دی جا رہی ہیں، مذاکرات کے لیے ترلے منتیں کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی 14 مئی کو بیرسٹر گوہر کے گھر ہونے والی وہ ملاقات تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو انقلابی ونگ ہے نا، سب سے زیادہ انقلابی کون ہے آپ کو پی ٹی آئی میں لگتا ہے اس ٹائم پر؟ سہیل آفریدی ہیں۔ انقلابی ونگ کے جو کمانڈر ہیں جناب عزت مآب سہیل آفریدی صاحب بکلم خود شامل تھے، اور دوسری طرف تھے جی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جن سے ایک بار پھر درخواست کی گئی تھی کہ بس کسی طرح ان سے ملاقات کرا دی جائے۔ اب ایک ہفتے کے بعد اس خفیہ ملاقات کی جب خبر رکھنے والوں کو ملی تو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کھلبلی سی مچ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، مطلب
اس بار جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہی ہوا ہو گئے۔ اچھا، اب اصل میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور یہ ساری کہانی رام کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی کی جو محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہے، اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں انتشار بڑھ گیا ہے۔ یہ بالکل آپ کو 2 جملوں کے اندر میں نے اصل خبر دی۔ خبر یہ ہے کہ 14 مئی کو بیرسٹر گوہر کے گھر پر سہیل آفریدی اور محسن نقوی کی ملاقات ہوتی ہے، اور 1 ہفتے تک اس ملاقات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ جب خبر سامنے آتی ہے تو علیمہ خان جو ہیں وہ تو کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر کہتی ہیں کہ انہیں اس ملاقات کا نہیں پتہ۔ نہ صرف یہ کہتی ہیں بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس ملاقات کے اندر کوئی فیملی ممبر شامل نہیں تھا۔ سہیل آفریدی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں کہ جی ملاقات جو ہے وہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو لے کر کے ہوئی۔ یہ کیسی ملاقات ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستان تحریک انصاف کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں۔ 14 مئی کو جو ہوئی ملاقات، اس کے بارے میں نہ 15 مئی کو بتایا گیا، نہ 16 مئی کو بتایا گیا، نہ 17 مئی کو بتایا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انفیکٹ جو مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جن کا نام ہے جی شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات 14 مئی کو ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا، اور ملاقات میں عمران خان کا کوئی فیملی ممبر موجود نہیں تھا۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات کا یہ بیان آفیشلی تو 14 تاریخ کو جس دن ملاقات تھی اسی دن ہی آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس دن نہیں آیا، ملاقات کو خفیہ رکھا گیا۔ 15 تاریخ کو بھی نہیں آیا، خفیہ رکھا گیا۔ اگر یہ واقعی ایک روٹین کی ملاقات تھی تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ اس ملاقات کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ کنسیڈرنگ پاکستان تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ جس طرح کا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ شارٹ کٹ ضرور لیتے ہیں، یہ شارٹ کٹ لینے کی ہمیشہ اس فراق میں ہوتے ہیں۔ کنسیڈرنگ ان کا ٹریک ریکارڈ، یہ معمول کی ملاقات ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ مگر ایشو یہ ہے کہ جب یہ بات پتہ چلی کہ بھائی ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر یہ ملاقات کسی سی ایم ہاؤس میں نہیں ہوئی، یہ جو ملاقات ہے کسی سرکاری آفس میں کیوں نہیں ہوئی، اگر یہ ایک روٹین کی ہی ملاقات تھی تو اس کا اعلامیہ بھی جاری ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ میڈیا کو تو آپ ایک طرف رکھیں، اس ملاقات کی خبر اپنی پارٹی کو بھی نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی گئی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دال میں کچھ کالا ہے یا پھر پوری دال ہی کالی ہے، یہ میں آپ کو پوری سٹوری بتاتی ہوں۔ سین یہ ہوا کہ ملاقات جیسے لیک آؤٹ ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو علیمہ خان ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے نہیں پتہ اس ملاقات کا، اور نہ اس میں کوئی فیملی ممبر شامل تھا۔ بیسیکلی وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جی خان ابھی بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، ہم نے کچھ ایسے کرنے کی کوشش نہیں کی کہ عمران خان کے لیے کوئی ترس کھا لو، کوئی رعایت دے دو، کچھ نہ کچھ کر لو۔ انہی کی سوشل میڈیا کو ٹیگ کر کے، اس کو کوٹ کر کے جواب دیتے ہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی، اور وہ جواب نہیں تھا، وہ صفائیاں تھیں، اور وہ صفائی یہ تھی کہ جی ہم تو صوبے کی امن و امان کی صورتحال کو لے کر کے ملے۔ بھائی اس کی پریس ریلیز جاری کر دیتے، ایک پریس ٹاک کر دیتے۔ اگر ایک پریس ٹاک خیبر پختونخوا کے گورنر کے ساتھ اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر کے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کر سکتی ہے، تو یہ اس حوالے سے پریس ٹاک کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایک اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو، اگر وزیر داخلہ جو کہ آف کورس وفاق کی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے صوبے کی صورتحال کے بارے میں اور اپنی عوام کے بارے میں کام کر رہا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی بڈی شوڈ ہیو any doubts about it, any problem about it. Nobody has any problem about it. پرابلم ہے اس کی ملاقات کو چھپایا کیوں گیا، اور اب جب پبلک کیا گیا تو پبلک اس طرح سے کیا گیا کہ جی صفائیاں دی جا رہی کہ جیسے دل میں چور ہو، جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہ نہیں بھائی، مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، امن و امان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ لوگ ڈر گئے۔ یہ اس لیے ڈر گئے کہ بھائی ان کی پارٹی کا تو وہ حال ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے کوئی بھی پارلیمانی امور کے اوپر مشاورت کرنی ہے تو اس کے لیے یہ پرائم منسٹر کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی قومی یوتھ ہے یا جتنے بھی یوتھیاز ہیں وہ ان کو گالی بکیں گے، وہ ان کا جینا حرام کر دیں گے۔
یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ عثمان بزدار کو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو عثمان بزدار کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں. یہ اگر پرویز الہی صاحب کو کسی دوسری پارٹی کے پولیٹیشین کے ساتھ منگل ہوتا ہوا دیکھ لیتے تو ان کے اوپر ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر انہی کی پارٹی کا جو پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہے، انہی کی پارٹی کا جو اپوزیشن ہیڈ ہے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اگر اپنے بچوں کی شادی کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پولیٹیشنز کو بلا لے تو یہ تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. تو سہیل آفریدی ڈر گئے، ان کی تو جو سانس ہے وہی بحال نہیں ہو پا رہی تھی کہ بھائی یہ اگر بات لیک آؤٹ ہو گئی تو ان کے خلاف تو لوگ آ جائیں. یاد ہے آپ کو گنڈا پور صاحب، گنڈا پور کے خلاف تو اسی طرح لان تان کرتے تھے اگر ان کی کوئی تصویر ایسے باہر آ جاتی تھی مریم نواز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی صوبے کے حوالے سے ہی ہوتی تھی لیکن ان کی تو بہت لان تان کرتے تھے. تو بھائی پاکستان تحریک انصاف کا پھر ایک ہی رویہ ہوتا ہے نا سب کے ساتھ، کہ مطلب کہ ہر ایک کی انہوں نے ایسی کی تیسی پھرنی، کیونکہ لیڈر نے تربیت ہی ایسی کی ہے. اب اس چیز کو لے کر کے اتنے ڈر گئے، اتنے بوکھلا گئے، اتنی نیندیں اڑ گئیں، اتنی نیندیں حرام ہو گئیں کہ سب پریشان ہے کہ یار ملاقات کر لی وہ بھی محسن نقوی سے جا کے. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان تو ایک ٹائم پر کہا کرتے تھے کہ میری حکومت محسن نقوی کی وجہ سے گری ہے. یاد ہے نا ایک وہ بھی عمران خان کے اوپر فیض آیا تھا کہ جب امریکہ کی وجہ سے گری نہیں، باجوہ کی وجہ سے گری نہیں، سازش امپورٹ نہیں ایکسپورٹ ہوئی تھی، ایکسپورٹ نہیں امپورٹ ہوئی تھی، اور پھر آ جا کے بات ایک محسن نقوی کے اوپر آ کر کے رکی کہ جی میری تو حکومت محسن نقوی نے گرائی تھی. اینڈ دین ناٹ ٹو فرگیٹ کہ جب عمران خان کا اریسٹ ہوا تب جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب کو لے کر کے جتنی ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور جتنی ان کے خلاف باتیں کی گئی تو یہ بھی تو آپ کو یاد ہونا. تو اچھا جی اب اس محسن نقوی کے ساتھ اگر سہیل آفریدی بیٹھ گئے اور چاہے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے ہی بات ہو تو اس کو چھپایا کیوں گیا اور یہ سارا کچھ، تو ایسے کے اندر تو ان کو تو بہت گالی پڑنے والی ہے. تو بھائی یہ ہے ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو بھائی مجھے تو بڑا مزہ آنے والا ہے یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر کے، اور میں تو بڑا انجوائے کر رہی ہوں اس کو کہ جب دے گیٹ ٹو ٹیسٹ دیئر اون میڈیسن. آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.